بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، کافی دنوں سے پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ ہر طرف سیلاب کے تباہ کاریاں، لوگوں پر مختلف قسم کی مصیبتیں آئی ہوئی ہے۔ اس موقع پر جہاں بہت زیادہ دکھ اور درد اور دل جو ہے افسردہ ہے، وہاں پر اپنے قوم کی حالت، اپنے حکمرانوں کی رنگ بازیاں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہم کیسی دنیا میں رہ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف تباہی کا یہ عالم ہے کہ سندھ ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، خیبر پختونخوا ڈوبا ہوا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاکستان میں سیاسی رنگ بازیاں، شعبت بازیاں ہو رہی ہے۔ حکمران غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مختلف قسم کے تنظیمیں، مختلف قسم کے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن عجیب و غریب عالم ہے کہ کچھ پارٹیاں کسی علاقے میں جا کر لوگوں کی مدد کرتی ہے اور دوسرے پارٹیوں کو گالیاں دلواتی ہے۔ دوسری پارٹی کسی اور علاقے میں جاتی ہے، وہاں جا کر 5-10 روپے کی امداد کرتی ہے، وہ بھی عوامی چندے ہیں، وہ دوسری پارٹی کو گالیاں نکلواتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جو اوپر لوگ ہیں، جو امداد تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، جو امداد کو جمع کر رہے ہیں، کسی نے 500 کروڑ جمع کیا ہوا ہے، کسی نے پتہ نہیں کتنے خرب جمع کیے ہوئے ہیں، کسی نے ارب جمع کیے ہوئے، کسی نے ہر گلی کوچے میں امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں متاثرین کو کچھ امداد دے کر مدح سرائی کراتے ہیں لوگوں سے۔ ان کا عالم تو یہ ہے، لیکن تعجب ان سے زیادہ اس عوام پر ہے، تعجب ان لوگوں پر ہو رہا ہے جو لوگ گھر بار کھو چکے ہیں، اپنے مال مویشی کو کھو چکے ہیں، اپنے کھڑی فصلوں کو تباہ کر چکے ہیں، وہ بھی ان رنگ بازیوں سے باز نہیں آتے۔ وہ بھی رنگ بازیاں کرتے ہیں، کبھی ایک پارٹی کا نعرہ لگایا تو کبھی دوسری پارٹی کا نعرہ لگایا، کبھی ایک کے ہاں میں ہاں ملا تو کبھی دوسرے کے ہاں میں ہاں ملایا۔ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ اصل ماجرا یہ ہے کہ ہمارے جو قوم ہے، اس قوم میں خودداری ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ اب جو لوگ فنڈ جمع کرتے ہیں، وہ فنڈ وہ اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والے بہت ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ سندھ میں گئے، وہاں مسلم لیگ نون کے خلاف نعرے لگوائے، بلوچستان میں گئے، وہاں پی ٹی آئی کے خلاف نعرے لگوائے، پنجاب میں گئے، جمیعت علماء اسلام کے خلاف نعرے لگوائے، کہیں پر
ANP کے خلاف نعرے لگوائے. اللہ کے بندو، یہ وقت رنگ بازیوں کا نہیں ہے. یہ رنگ کسی لیڈر کے شان میں یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر کہے اور وہ رنگ بازیاں کرتا پھرے. کسی کے لیے، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس وقت رنگ بازیاں اور پارٹی بازیاں کریں. یہ احساس کہ میں محفوظ ہوں اور فلاں جو ہے تباہ ہے، فلاں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، میرا کیا ہے؟ یقین کرو یہ دن آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہر آدمی اس کا شکار ہوگا. جب تک کہ ہم نے من حیث القوم ان رنگ بازیوں سے ہم باز نہیں آتے، ان فریب کاریوں سے ہم باز نہیں آتے، ان دغا بازیوں سے ہم توبہ نہیں کرتے، اسی وقت تک ہم پر یہ عذاب، یہ مصیبتیں 1 سال نہیں 2 سال، 2 سال نہیں 5 سال بعد آئے گی. 2005 سے لے کر آج تک یہ ہم پر تقریباً 6 مصیبتیں ایسی ہیں جو نازل ہوئی، لیکن قوم نے نہ تو اجتماعی توبہ کیا، وہیں نعرے بازیاں، وہیں گالم گلوچ، وہیں ایک دوسرے کے خلاف بکواسات کرنا. یہ قوم کا کام نہیں ہوتا. جب تک قوم کے سوچ تعمیری نہیں بن جاتی، جب تک قوم میں پارٹی بازی سے ہٹ کر انسانیت پیدا نہیں ہو جاتی، مسلمانیت پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ قوم اللہ کے غضب سے بچنے والی نہیں ہے. یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو جس طرح کرے اسی طرح جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حکمران، ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ جس طرح کے رنگ بازیاں کرتے ہیں، جس طرح کی دغا بازیاں کرتے ہیں. فرض کریں کہتے ہیں کہ عمران خان نے 500 کروڑ روپے جمع کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کل آبادی 22 کروڑ ہے. اگر آپ 500 کروڑ 22 کروڑ پر تقسیم کریں گے تو ایک آدمی کو 1 کروڑ روپے آئے گی اور باقی بھی بہت سارے کروڑ بچ جائیں گے اگر واقعی یہ پیسے آئے ہیں. اچھا، بلاول بھٹو نے اس سے بھی زیادہ جمع کیا ہے، فلاں نے اس سے بھی زیادہ جمع کیا ہے. آخری یہ پیسہ جاتا کہاں؟ واقعی آیا ہے تو یہ جاتا کہاں؟ عوام کو تو وہیں لالے پاپ ہے. حکومت نے 25,000 روپے دیے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے پتہ نہیں کیا دیے، بلوچستان کی حکومت نے پتہ نہیں اس سے بھی کیا دیے، وہ نیچے سندھ کی حکومت نے کیا دیا. کچھ بھی نہیں دیا ماں سوائے لالی پاپ کے. جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے خودداری اختیار نہیں کرتی، کسی کے 500 اور 1000 روپیہ ہاتھ میں پکڑ کر دوسروں کے خلاف گالیاں اور بکواس کرنے سے باز نہیں آتی، اسی وقت تک یہ قوم خوددار نہیں بن سکتی. اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لہذا دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ متاثر ہیں، اب کھانے پینے کی چیزوں کے لیے وہ آدمی محتاج ہوتا ہے، اس وقت وہ آدمی ضرورت مند ہوتا ہے جن کا گھر بار کھیت کھلیان ویران ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں. اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے رہائش کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ساری قوم اس 5,000-6,000 کے پیکیج کے اوپر ٹوٹ پڑے گی تو یہ کس طرح کی قوم ہوگی؟ آج مجھے اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک علاقے میں ایک آدمی نے پورے دن لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کیا. خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں، کوہستان میں، شام کو
اس کو 2 کلو بسکٹ ملا. اب آپ بتائیں کہ وہ بسکٹ کا کیا کرتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی طاقت، کوئی اپروچ نہیں تھا، وہ بے اثر آدمی تھا. تو جب اسی موقع پر بھی وہ لوگ لیں گے جن کا اثر ہو، جن کا سیاسی اپروچ ہو، جو بے اثر لوگ ہیں، جو واقعی متاثر ہیں، وہ اس طرح محروم رہیں گے کہ ان کو صبح سے لے کر شام تک انتظار کرنے کے بعد 1 کلو بسکٹ ملتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ دردناک، اس سے زیادہ غم والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جب قوم اتنے گر جاتی ہے، مفت خوری کا اتنا مزاج بن جاتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ قوم کبھی بھی نہ تو خوددار بن سکتی ہے اور نہ اس قوم سے ترقی اور بلندی کا کوئی توقع ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنے تمام پاکستانی مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ خود تعاون کریں. اگر نہیں کرتے ہیں تو جو تعاون کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کو تو موقع فراہم کریں کہ وہ وہاں جا کر واقعی ان کی داد رسی کریں. آپ خود ٹوٹ پڑیں گے، اس کو کیسے ملے؟ لہذا حق کو حقدار تک پہنچنے دیں، حق کو مستحق تک پہنچنے دیں. اس پر مت بھیڑ نہ بنائیں، اس پر ہنگامہ کھڑا نہ کریں، لائنیں نہ بنائیں، اثر رسوخ استعمال کر کے کسی کا حق ضائع نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں. یہی ہمارے بلندی کا ذریعہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.